الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تو سمجھتا ہے جو ذرہ یہ وہ ذرہ تو نہیں، تو سمجھتا ہے جو ذرہ یہ وہ ذرہ تو نہیں، تو سمجھتا ہے جو قطرہ یہ وہ قطرہ تو نہیں، یہ وہ ذرہ ہے جو طوفان بھی لا سکتا ہے، یہ وہ قطرہ ہے جو دریا کو بہا سکتا ہے. اس کی برکت سے جوانوں کا چلن بدلے گا، اس کے جذبے سے چمن رنگ چمن بدلے گا. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حدیث پاک کے مطابق آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ہوا شہر اولہ رحمت واوسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق من النار. رمضان المبارک کہ جو 29 کا ہو یا 30 کا ہو، اس میں جو 3 عشرے ہیں 10 دن کے، ایک عشرہ رحمت کا، مغفرت کا، پھر جہنم سے خلاصی کا. یہ جو سیزن تھا، جیسے ہر موسم پھل آپ دیکھتے ہیں، آم کا، ہر چیز کا موسم ہوتا ہے. نماز پڑھیں گے اس کا انعام الگ ہے، اس کا اعزاز الگ ہے، اس پہ فضیلتیں الگ ہے. حج پہ انعام اور اکرام الگ ہے. قرآن کی تلاوت کا فائدہ الگ ہے، حج کا فائدہ الگ ہے. اسی طرح روزہ ہے، اس کا انعامات، اس کا فائدہ، اس کے انوارات و برکات الگ ہیں. ارے عطر جو بکتی ہے تو ساری خوشبو ایک ہی جیسی ہوتی ہے کیا؟ مشک کی الگ ہے، عنبر کی الگ ہے. وہی مشک وہ خون ہے، خون ہمارے جسم سے بھی نکلتا ہے، جانور کے جسم سے بھی نکلتا ہے. لیکن کیا بات ہے کہ یہی مشک جو خون تھا سونے سے زیادہ قیمت میں بک رہا ہے. ارے یاقوت پتھر ہی تو ہے، یہ یاقوت پتھر ہے، لیکن کیا بات ہے کہ یاقوت کی قیمت اتنی ہائی فائی ہے، اعلیٰ اور قیمتی شمار کیا جاتا ہے. گھاس کی کئی قسم ہے، لیکن کیا بات ہے کہ زعفران بھی ایک گھاس ہے، لیکن اس کی قیمت بھی آپ چھوٹی سی ڈبی لیں گے 400-500 روپے کی ملتی ہے. اتنا آخر یہ ساری چیزوں میں یاقوت جو پتھر کی قسم ہے، اس کی کوالٹی اور اس کی قیمت بڑھ گئی، زعفران کی قیمت بڑھ گئی. اور اسی طرح مشک جو خون کا قطرہ ہے، اس کے اندر کی مہک اتنی بڑی، اتنا قیمتی یہ بن گیا کہ سونے سے زیادہ قیمت میں بک رہا ہے. رمضان المبارک کی ہر گھڑی اور ہر لمحہ بڑا قیمتی ہے. اس کے اوپر جو اللہ کی طرف سے انعامات ہیں اور اکرام ہیں اور اعزازات ہیں، یہ آپ کو نماز پہ نہیں ملے گا، یہ آپ کو تلاوت پہ نہیں ملے گا، یہ آپ کو کسی اور نیک کام میں نہیں ملے گا. اس کی خاصیت الگ ہے، اس کا انعام الگ ہے. اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا حدیث میں جناب رسول کی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ ہوں. تو جس کو بادشاہ مل جائے اس کو کسی چیز کی کمی ہے؟ ابھی آخری عشرہ چل رہا ہے تو آخری کی قیمت ہوتی ہے کہ جو آخری چیز ہوتی ہے اس کی قیمت.
یہ دیکھیے یہ امت کون سی امت ہے؟ آخری امت ہے۔ اب اس کے بعد کوئی امت آئے گی؟ اس سے پہلے آدم علیہ السلام کی امت آئی، حضرت نوح علیہ السلام کی امت آئی، حضرت عیسیٰ و موسیٰ، داؤد، حضرت سلیمان، دیگر انبیاء کرام کی امتیں آئیں اور چلی گئیں۔ یہ امت آخری امت ہے۔ کتابیں اس سے پہلے اور بھی آئی ہیں کہ نہیں آئی ہیں؟ توریت آئی ہے، انجیل آئی ہے، زبور آئی ہے، اور بھی صحیفے آئے ہیں۔ یہ سارے صحیفے اور کتابیں رمضان المبارک میں نازل ہوئے ہیں۔ لیکن ایک کتاب وہ بھی آئی ہے جو تمام کتابوں کی جامع، کامل و مکمل، جو آخری کتاب، وہ کون سی کتاب ہے؟ قرآن پاک۔ انبیاء اور بھی آئے ہیں، آدم علیہ السلام بھی آئے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام بھی آئے ہیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی آئے ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام بھی آئے ہیں۔ انبیاء بہت آئے ہیں، لیکن ایک پیغمبر ایسا بھی آیا ہے جو سارے خوبیوں کا، تمام کمالات و صفات کا جامع، کامل و مکمل ہے۔ وہ پیغمبر کون سا ہے؟ وہ آخری پیغمبر ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آخری چیز کی قیمت ہے، یہ آخری عشرہ ہے۔ پہلا عشرہ تھا رحمت کا، دوسرا تھا مغفرت کا، تیسرا تھا آخری یہ ہے جہنم سے آزادی کا۔ اللہ کی رحمتیں اتری، مغفرت لوگوں کی کر دی گئی، تو اب کہاں جانا ہے؟ جب ہم رحمت کے انشاءاللہ مستحق ہو گئے اور مغفرت کے ہم مستحق ہو گئے، تو اب راستہ کہاں ہے؟ جنت ہے۔ اگر ہم مستحق نہ ہوئے ہوتے تو کہاں جاتے؟ جہنم میں جاتے۔ لیکن اللہ کی طرف سے رحمت اور مغفرت کی بارشیں ہوئی کہ اللہ نے ہمیں جنت کا مستحق کر دیا انشاءاللہ، اور جہنم سے ہمیں دور کر دیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو مغفرت کرنے کے لیے، اس امت کو معاف کرنے کے لیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے اللہ نے لیلۃ القدر جیسی نعمت اس امت کو عطا فرمائی ہے۔ کون سی نعمت؟ ہاں، یہ تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، ابھی ہمارے اسلامی جو سلطان ہوئے ہیں اور مسلمانوں کی سلطنتیں گزری ہیں، ان کے دور میں بھی گیہوں کے دانے جیسے آج مل رہے ہیں، اس سے بڑے بڑے ہوتے تھے۔ کھجور کی جو گٹھلی ہوتی ہے، گیہوں کے دانے ایسے ہوتے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک وقت آئے گا جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو اتنی برکتیں ہوں گی کہ انار کے چھلکے کے نیچے لوگ سایہ حاصل کر لیں گے۔ یعنی انار کا چھلکا درخت کا کام دے گا۔ کب؟ کیوں؟ جب گناہ دھرتی سے مٹ جاتا ہے، پاپ کا جب انت ہو جاتا ہے، تو زمین اپنے خزانے باہر نکال دیتی ہے۔ آسمان سے اللہ تبارک و تعالی رحمتوں کی، انوارات کی بارشیں کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ برکات من السماء والارض، کہ اگر زمین والے تقوی اختیار کر لیں۔ روزے کا مقصد کیا تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے کا مقصد تقوی تھا، نفسانی خواہشات کو کچل کر اللہ کی محبت اپنے دل میں بسانا تھا۔ یہ طریقہ سیکھنا تھا تاکہ ہمیں نفس پر کنٹرول کرنا آ جائے، یہ نفس کی لگام ہم اپنے ہاتھ میں رکھیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹریننگ تھی۔ یہ اتنی بڑی نعمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی اس امت کو عطا فرمائی ہے، وہ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے دیکھا کہ بھائی پچھلے لوگوں کی عمریں اتنی ہیں، کوئی 400 سال، یہ کمبخت فرعون اپنے آپ کو خدا کہنے والا 400 سال تک جس کے سر میں درد نہیں ہوا،
اب آپ سمجھ سکتے ہیں اس وقت کی عمریں لوگوں کی کیسی ہوتی تھی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو قوم عاد، قوم سمود، قوم صالح، قوم شعیب اور جو انبیاء کے قوموں کا تذکرہ ہوا ہے، کھجوروں کے کتنے بڑے بڑے لوگ، اللہ کے عذاب آئے جب آندھیاں آئیں اور طوفان آئے اور سارے لوگوں کو ملیا میٹ کر دیا، تو ایسے زمین پر پڑے تھے جیسے کھجور کے درخت پڑے ہوئے ہیں، اتنے لمبے تڑنگے لوگ، تو ایسے لوگ تھے تو عمریں بھی ہوتی تھی۔ لیکن اس امت کی عمر، فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت کی عمر 60 سے 70 سال تک، 60 سے 70 سال تک یہ اس امت کی عمر ہے۔ پھر آخر میں فرمایا بہت کم لوگ وہ ہوں گے جو 60-70 سے کراس کریں۔ اور لیلۃ القدر کیسی عبادت ہے؟ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن پاک جیسی مقدس کتاب جو اللہ کا کلام ہے لیلۃ القدر میں نازل فرمائی ہے۔ ہم آپ جانتے ہیں، ہر بچہ جانتا ہے، مکتب میں پڑھتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں، بتاؤ قرآن پاک کتنے سال میں نازل ہوا؟ بولو کتنے سال میں نازل ہوا؟ بولو، آپ سے پوچھ رہا ہوں کتنے سال میں نازل ہوا؟ 23 سال۔ بولو نا بھائی، کیوں شرما رہے؟ قرآن پاک کتنے سال میں نازل ہوا؟ 23 سال میں نازل ہوا۔ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ تو میرے بھائی، قرآن کا نزول 2 مرتبہ ہوا ہے۔ ایک تو لوح محفوظ سے آسمان دنیا، یعنی پہلے آسمان پر بیت المکرم، بیت المعمور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ سے قرآن کو لا کر وہاں رکھ دیا، اور پھر وہاں سے حسب ضرورت 23 سال کے عرصے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ تو قرآن پاک، یہ جو قرآن یہاں میں نے سنے تھے، اس سے پہلے کچھ یاد ہے کہ نہیں؟ ارے قرآن کے اوپر جب بیان کیا تھا تو چھوٹے حروف میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ اسرافیل علیہ السلام کی پیشانی پر، اور بڑے بڑے حروف کوہ قاف کے جیسے شکل میں بڑے بڑے حروف میں قرآن کو اللہ نے کہاں لکھ رکھا؟ لوح محفوظ میں۔ تو اس لوح محفوظ سے قرآن کو اللہ نے آسمان دنیا پر لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، اور پھر وہاں سے 23 سال کے عرصے میں جیسی ضرورت پڑتی گئی، وقفہ وقفہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا۔ لیلۃ القدر میں قرآن پاک کا نزول ہوا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے وما ادراک ما لیلۃ القدر، کسی نے آپ کو بتایا لیلۃ القدر کیا ہے؟ آپ کو خبر ہے لیلۃ القدر کی اہمیت کیا ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر ایسی رات ہے، کیسی رات ہے بھائی؟ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے کے تقریباً 84 سال ہوتے ہیں۔ کتنے سال ہوتے ہیں؟ بات ذرا سمجھو، کتنے سال ہوتے ہیں؟ 84 سال ہوتے ہیں۔ حدیث میں آپ نے کیا فرمایا؟ اس امت کی عمر 60 یا 70، بہت کم لوگ ہوں گے جو اس سے آگے کراس کریں گے، اور لیلۃ القدر کی عبادت کا ثواب اگر کوئی پا لیا اور اس میں عبادت اس کو نصیب ہو گئی، کتنے سال کی عبادت کا ثواب؟ 84 سال کی عبادت کا ثواب۔ کتنے سال کی؟ تو اگر آدمی 60 پہ دنیا سے چلا جاتا ہے، قبر میں پہنچ گیا ہے، تو اس 60 کے بعد کتنا بچے؟ 60 کے بعد کتنا؟ بولو گے تب نہ نکلے گا، ادھر سے بولتے ہی نہیں ہو۔ 60 کے بعد کتنا؟ 24 سال۔ آدمی قبر میں پہنچ گیا ہے، لیکن 24 سال اس کو نیکی کا ثواب اس کے قبر میں پہنچتا رہے گا، گویا ایسا کہ وہ ابھی زندہ ہے، اس کے نیک عمل کا ثواب اسے پہنچتا رہے گا۔
فضیلت ہے کہ نہیں ہے؟ آدمی کو اگر اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عشرے کا اعتکاف فرمایا، لیلۃ القدر نہیں ملی، دوسرے عشرے کا اعتکاف فرمایا، لیلۃ القدر نہیں ملی، تیسرے عشرے کا اعتکاف فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تھا کہ آپ کو لیلۃ القدر ملے گی، کیسے پتہ چلے گا؟ اس کا طریقہ کہ اس رات بارش ہوگی اور جب آپ سجدہ کریں گے تو آپ کا سجدہ کیچڑ میں ہوگا۔ مسجد نبی میں تو ایسے اے سی اور پنکھا اور لائٹیں تو تھی نہیں پہلے زمانے میں، تو مسجد نبی چھپر کا تھا۔ آج تو اللہ تعالیٰ نے دیکھو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ہی دور سے تعمیر ہوا، تو مسجد نبی چھپر کا تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، اور نماز پڑھاتے ہوئے جب آپ سجدے میں گئے تو آپ کی پیشانی مبارک کیچڑ میں پڑ گئی، یعنی اس رات بارش ہوئی کیچڑ میں۔ وہ رات کون سی تھی؟ 21ویں رات تھی۔ کون سی رات تھی؟ ہاں، لیکن یہ اس وقت کے لیے خاص تھا، یہ مت سمجھنا ابھی جب 21 کو بارش ہوئی اتفاق ایسا، اسی 21 کو بارش ہوئی تھی۔ ارے کچھ خبر ہے کہ سو رہے تھے؟ بارش ہوئی تھی کہ نہیں؟ 21 کو بارش ہوئی تو میں بڑا خوش ہوں۔ ہم نے کہا آج شب قدر ہے، دماغ میں فوراً کتاب اٹھایا تو دیکھا کہ یہ علامت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی تھی کہ اس رات آپ کا سجدہ کیچڑ میں ہوگا، یہ اسی رات کے لیے خاص تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب موجود تھے اور جب آپ کو بتایا گیا تھا خواب میں، یہ اسی رات کے لیے خاص تھا۔ اب اگر کبھی 21 کو بارش ہو جائے تو یہ مت سمجھنا کہ شب قدر آ گئی ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے اب کیا کرنا ہے؟ یہ کتاب ہے تحفۃ العالمین شرح ترمذی، اس میں لکھا ہے حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، حدیث کی کتاب ہے ترمذی شریف، اس میں مسلم شریف کے حوالے، اس میں مسلم شریف میں اس کا تذکرہ ہے کہ اسی کے ساتھ خاص تھی۔ اب یہ علامت یہ نہیں کہ اگر کبھی بارش ہوئی سمجھ لو ہی۔ پھر کون سی رات ہے؟ ہمارا حال کیا ہے؟ لیلۃ القدر ایسی رات ہے جس میں فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکہ، فرشتے بھی اس رات میں اترتے ہیں، والروح، اور روح بھی اترتے ہیں۔ روح کون ہے؟ یہ روح فرشتے ہیں، سید الملائکہ ہیں، جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء پر وحی لاتے رہے، وہ فرشتے ہیں، وہ جلیل القدر فرشتے ہیں، سید الملائکہ ہیں، جنہوں نے اپنی آنکھ مبارک سے دیگر انبیاء کا دیدار کیا ہے۔ ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اس فرشتے نے دیدار کیا ہے۔ وہ پیغمبر ہے کہ جو زندگی کے بیشتر عرصے میں اللہ کی طرف سے وحی لے کر آیا کرتے تھے۔ یہ رات ایسی آ گئی ہے کہ وہ فرشتہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا قریب وقت آ رہا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ آپ دنیا سے جا رہے ہیں، لیکن آپ کے بعد اب میری زندگی بے مطلب کی ہو گئی ہے، میرا آنا اب دنیا میں بے مطلب ہے۔ لیکن اللہ نے لیلۃ القدر میں رمضان المبارک میں ایک ایسی رات رکھی ہے جس میں اللہ تعالی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں۔ زمین کا، صحرا کا اور آبادی کا کوئی ذرہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جہاں پر فرشتے نہ ہوں۔ جب آدمی اس رات میں عبادت کرتا ہے تو فرشتے جو ہے مسافہ کرتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جنہوں نے سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے، اپنی انہی آنکھوں سے آپ کی اس امت کا دیدار کرنے ہر رمضان کی لیلۃ القدر میں آسمان سے تشریف لاتے ہیں اور امت کے لیے بھلائی کی، خیر کی دعا کرتے ہیں، انسانوں سے
मुसाफा करते हैं, हर उस शख्स से मुसाफा करते हैं जो लैलतुल कद्र में खड़ा या बैठा या लेटा अल्लाह की इबादत कर रहा हो। सलामी की खुशखबरी देते हैं, सलामी की दुआ देते हैं। ये हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और फरिश्ते जब मुसाफा करते हैं और इंसान के पास आते हैं, आदमी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आदमी पर कपकपी तारी हो जाती है। अचानक ऐसा होता है कि आदमी की आखिरत की याद बिल्कुल ताज़ा हो जाती है, आदमी आखिरत की तरफ दिल दिमाग लगा लेता है, अजीब कैफियत हो जाती है, समझ लो फरिश्ते आ गए हैं। यहाँ से गुजरा, जैसे मैंने बताया था एक बयान में कि अगर कभी बैठे बैठे तुम्हारा रोंगटा खड़ा हो जाए तो समझ लो इजराइल अलैहिस्सलाम आए थे, लेकिन तुम्हारा नंबर 2 दिन बाद है, तो डर के मारे तुम्हारी रूह, तुम्हारे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए, डर के मारे और रूह घबरा गई कि कहीं मैं ही न चली जाऊं। हज़रत इजराइल अलैहिस्सलाम ने कहा बैठे रहो भाई आराम से, जल्दी क्यों मचा रहे हो, तेरा भी नंबर आएगा। तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो लैलतुल कद्र ऐसी बात है कि आदमी को नेकी करने में लज्जत और मज़ा मिलता है, अजीब कैफियत होती है इस रात में। बताइए सैयदुल मलाइका कहते हैं इस रात में समंदर का पानी भी मीठा हो जाता है। इस रात के अंदर शजर व हजर भी अल्लाह के हुजूर सजदा करते हैं। ये हम लोगों को क्यों नहीं एहसास होता है? वो बुजुर्गान दीन व अल्लाह वाले जिनको लैलतुल कद्र मिल जाती है। खुद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तो निकले थे बताने के लिए, रिवायत के अंदर है कि मैं बताने के लिए निकला अपनी उम्मत को कि लैलतुल कद्र की रात फला रात है, लेकिन 2 लोगों को मैंने झगड़ा करते हुए पाया। अल्लाह ने उसकी नहूसत से लैलतुल कद्र की तायुन को अल्लाह ने उठा लिया। लैलतुल किस रात है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हन मुबारक से मिटा ही दिया गया। आपको भी नहीं मालूम कि लैलतुल कद्र, समझ रहे हो कुछ कि नहीं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब हैं, आपको खुद नहीं मालूम लैलतुल कद्र कौन सी रात है। हाँ, इतना फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि लैलतुल कद्र रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में है। कौन से अशरे में है? आखिरी अशरे में है। अब वो कौन सा आखिरी अशरा और कौन सी दिन है? फरमाए 21, कौन? 21, 23, 23वीं शब, 25, 27, 29। ये कब? जब महीना 30 का होगा। और जब अगर 29 का हो गया तो 22, 24, 26, 28 दोनों तरह के उलमा ने गिना है। 21, 23, 25, 27, 29, 22, 26, 22, 24, 26, 28। बहरहाल ये रातें हैं किसकी? लैलतुल कद्र की। इसमें हमें तलाश करना चाहिए। इसीलिए तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर हमें लैलतुल कद्र मिल गई तो फिर हम क्या करें इसमें? अगर हमसे कोई पूछे, बताओ अगर लैलतुल कद्र मिल गई तुमको, तो क्या बोलेगा कि सोना चांदी सब मांग लूँगा, सबसे महंगी कार मांग लूँगा, है नहीं? हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने पूछा, या रसूल अल्लाह कौन सी दुआ? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हें लैलतुल कद्र मिल जाए तो दुआ मांगो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून। याद कर लो, याद कर लो, पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून। मेरे साथ पढ़ लो भाई प्लीज़, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। ये हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने जब सवाल किया तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर लैलतुल कद्र मिल जाए तो ये पढ़ो। देखो, अगर इबादत नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं, तिलावत नहीं कर सकते कोई, ये दुआ याद कर लो। लेटे हो, बैठे हो, सोते हो, गाड़ी पे, इसको मांगा करो। आपकी ज़बान से कोई ज़रूरी नहीं है कि आके बैठ गए वजू करके हाथ इतना चौड़ा कर लिए कि आज सब मांग लेंगे।
ارے ٹھیک ہے، نہیں وقت ہے آپ کے پاس، نہیں توفیق مل رہی ہے، بیٹھ کے اطمینان، یہ دعا زبان پہ آپ کے رہے، ہر رات رہے۔ یہ رات کب سے؟ غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک رہتی ہے، تو یہ دعا ہمارے لب پہ رہنی چاہیے۔ کون سی دعا؟ سنا دو۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ آپ بہت معاف کرنے والے ہیں، اے اللہ آپ بہت معاف کرنے والے ہیں، میں معافی کا طلبگار ہوں، آپ مجھے معاف کر دیجیے۔ کیسے معاف کریں گے اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ تو کریم ہے، عفون اللہ کا نام ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ کیسے؟ واقعات بہت سارے ہیں، بس سنا دے رہا ہوں۔ ایک آدمی سارنگی بجاتا تھا، سارنگی جانتے ہو؟ وقت جو دیکھو ہو گیا ہے، سن لو یہی واقعہ۔ لیکن سارنگی بجاتا تھا، سارنگی جب بجاتا تھا تو گاؤں محلے کے لوگ اکٹھا ہو جاتے تھے، وہ گاتا بھی تھا۔ دیکھے ہو سارنگی کہ نہیں؟ ارے وہ بجاتے ہیں نا، ٹیڑے ٹیڑے کیا بولتے ہیں، تار لگا رہتا ہے، اسی کو تو بولتے ہیں سارنگی، سمجھتے ہو؟ پھر بھی نہیں ہاں میں ہاں ملاتے ہو۔ اس بجاتا تھا اور گاتا تھا، لوگ مدینۃ المنورہ کی بات ہے، مدینۃ المنورہ کے اندر وہ گاتا تھا بجاتا تھا، لوگ اکٹھا ہو، ہاں بھائی 10 روپیہ 20 روپیہ 1 کھجور کلو، کچھ نہ کچھ اس کو مل جاتا تھا، اس کا پیٹ پلتا تھا، چلتا تھا کاروبار۔ جب وہ بوڑھا ہو گیا، آواز خراب ہو گئی، پھٹ گئی، جیسے میری پان کھا کھا کے پھٹ گئی ہے، نہیں تو میری بڑی اچھی آواز تھی، ایسے نعت پڑھ دوں آپ لوگ ساری جیب خالی کر دو گے۔ تو وہ ایسا جب بڑھاپا آ گیا، اس کی آواز بیچارے کی خراب ہو گئی، تو اب سارنگی بجا رہا ہے اب گا رہا ہے تو پیسہ آ ہی نہیں رہا ہے۔ جیسے وسئی والے شروع رمضان میں پورا جوش تھا، 3 صف 4 صف ہو گئی تھی، جیسے ہی 21ویں رات چالو 1 صف ہو گئی ہے۔ ہاں حقیقت بتا رہا، 1 صف ہو گئی ہے۔ شرم ورم تو ہے نہیں، چاہے میں کتنا ہی بولوں، ہے کہ نہیں؟ اذا لم تستحی ففعل ما شئت، جب شرم حیا رخصت ہو جائے، مولانا کچھ بھی بولو، مجھ کو کوئی نہیں فرق پڑنے والا، ہے کہ نہیں وسئی والوں؟ وہ آدمی کی آواز خراب ہو گئی تو لوگوں نے پیسہ دینا بند کر دیا۔ جب پیسہ تو اب بھائی پیٹ کا بھی مسئلہ ہے نا، کھائے گا کہاں سے بیچارہ؟ چلا گیا مدینۃ المنورہ کے قبرستان میں، پرانی قبر میں جا کے وہاں لیٹ گیا اور اللہ سے لو لگا لیا، کہنے لگا یا اللہ جب تک میری اچھی آواز تھی، میں گاتا تھا، سارنگی بجاتا تھا، دولت اکٹھا ہو جاتی تھی، کھا لیتا تھا، لیکن آج جب میری آواز خراب ہو گئی ہے، میں بھوکا ہوں، تیری مرضی ہے، یا تو مجھے زندگی دے دے، میں تو پہلے اسے قبر میں لیٹا ہوا ہوں، یا میری روح قبض کر لے۔ وہ عاجزی اور انکساری میں اس کو سچی طلب تھی، اللہ کو پکار رہا ہے۔ ادھر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو خواب میں اللہ اشارہ دے رہے ہیں۔ عمر ابن خطاب خلیفہ دوم سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ رات کو سوئے ہیں، خواب میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرا ایک بندہ مدینہ کے قبرستان میں لیٹا ہوا ہے، آپ جائیے اس کو میرا سلام کہیے اور اس سے کہیے کہ مایوس نہ ہو، میں وہ پروردگار ہوں، میں وہ عفو ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی صفت عفو، اللہ کی صفت کریم ہے، وہ کریم جو بغیر استحقاق کے اور بغیر سبب کے اپنے بندوں کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے ہیں اور جھانک کر کے دیکھا تو قبر میں آدمی لیٹا ہوا ہے، وہ ڈر گیا، نہ جانے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کیسا سلوک کرے۔ وہ عمر رضی اللہ عنہ تھے جن سے شیطان بھی ڈرتا تھا۔ وہ آدمی جب ڈرنے لگا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تسلی دی، ڈرو مت،
اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اللہ نے سلام کہلوایا ہے اور کہا ہے کہ بیت المال سے تمہیں ہر مہینہ وظیفہ دیا جائے گا۔ وہ آدمی مسلمان نہیں تھا میرے بھائی، مسلمان نہیں تھا۔ وہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی یہ بات سنا کہ اللہ کی طرف سے ایک کافر کو سلام کہلوایا جا رہا ہے اور بیت المال سے اسے وظیفہ دینے کے لیے کہا جا رہا ہے، تو وہ آدمی کہنے لگا میں سچی توبہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی آج کے بعد نافرمانی نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں گا۔ وہ آدمی توبہ کر لیا۔ یہ سارنگی بجانے والا، ایسے آپ کو بہت سارے واقعات مل جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے۔ یہ اللہ کی صفت ہے کریم، اللہ کی صفت عفو، اس لیے اگر اس دعا، یہ معمولی دعا نہیں ہے، اس میں دنیا کی بھی بھلائی ہے، آخرت کی بھی بھلائی ہے۔ اگر اس ایک دعا کو لازم پکڑ لو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کر لیا، قسمت جاگ گئی، لیلۃ القدر کا ایک پل، ایک لمحہ نصیب ہو گیا، آپ کا بیڑا پار ہے انشاءاللہ۔ تو یہ جو آج کل بھی سسٹم تھوڑا سا ہر چیز میں جو ہے گڑبڑی لوگ کر رہے، سمجھتے ہیں کہ لیلۃ القدر 27 کو ہے، یہی سمجھتے ہیں۔ وسیع والے بھی یہی سمجھتے ہیں کہ 27 کو ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں بس 27 کو ہے۔ ایک رات جب کہہ دیا گیا ہے کہ آخری عشرے میں ہے، ان راتوں میں ہے، تو ساری رات میں آدمی کو جب یہ آخری عشرہ چالو ہوتا نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اظہار کس لیتے، بخاری شریف کے اندر ہے۔ کیا مطلب؟ آپ بیویوں سے دور ہو جاتے اور ایک دم تیار ہو جاتے آخری عشرے کو۔ یہ 2 عشرے سے زیادہ اس کی اہمیت ہے آخری عشرے کی، اس لیے کہ اس میں لیلۃ القدر ہے، اور اس آخری عشرے میں آپ بھی تیار ہو جاتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ تو محبت سے آپ بھی جو ہے کم سے کم آخری عشرے کی ہر رات کو 2 ہی رکعت، نہیں ٹھیک ہے نہیں پڑھ سکتے ہیں کوئی بات نہیں، یہ دعا کم سے کم بستر پہ لیٹے لیٹے مانگ لینا۔ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ غالباً کہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ایک شخص کو اللہ کہیں گے اسے جہنم میں ڈال دو۔ جب اس کو جہنم میں لے جایا جائے گا تو آدمی کہے گا یا اللہ میں نے تو یہ سوچا نہیں تھا کہ آپ مجھے جہنم میں داخل کریں گے، میرا تو یہ گمان نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پھر تیرا گمان کیا تھا؟ تو شخص کہے گا میرا گمان تو یہ تھا کہ آپ مجھے معاف کر دیں گے۔ اللہ فرمائیں گے جب تیرا گمان یہ تھا کہ میں تجھے معاف کر دوں گا، جا بھائی جنت میں داخل ہو جا۔ یہ اللہ کو حقیقت میں ہم نے پہچانا نہیں ہے، اللہ کو ہم نے پہچانا نہیں ہے۔ اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت، اللہ کی مہربانی، اللہ کی بنائی ہوئی جنت، اللہ کی بنائی ہوئی جہنم، اس دنیا کے نظام کو جو سنبھال رہا ہے اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ زیادہ اکڑ نہیں دکھانا چاہیے۔ اگر دنیا کے اندر کوئی مصیبت آ رہی زیادہ اکڑ نہیں دکھانا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ 1 منٹ میں اللہ تعالیٰ نکالتے ہیں۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ پکڑتے ہیں تو بھائی یہ مودی اور یہ یوگی اور یہ امریکہ اور یہ فلاں یہ کمبخت کچھ نہیں ہے اللہ کی سلطنت اور اللہ کی کبریائی کے آگے۔ ان لوگوں کی سلطنت اور ان لوگوں کی پاور، اگر اللہ چاہے تو سیکنڈوں میں سارے لوگوں کو ملیا میٹ کر دے۔ اور اللہ نے دکھا دیا ہے کہ اس دنیا کے اندر بڑے بڑے سلطان، جابر اور ظالم لوگ آئے اور ایک ایسی قوم بھی آئے گی جسے یاجوج ماجوج کہتے ہیں، لیکن اللہ ان کو بھی ہلاک کریں گے۔ یہ سلطنت، یہ زمین و آسمان پر حکمرانی یہ کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جب اللہ دینے پہ آ رہا ہے تو ہم منہ نہ پھیریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر اسی لیے دی ہے، اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرا لے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ نا امید کبھی مت ہونا، نا امید کبھی مت ہونا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ مجھ کو معاف کریں کہ نہیں، نا امیدی
یہ گناہ کبیرہ ہے، جیسے جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے. جھوٹ، یقین رکھو، یقین. حدیث میں جو فرمایا من قام لیلت، وقت دیکھو ہو رہا ہے، معاف کرنا بھائی، ہے معافی مانگ رہا ہوں. من قام لیلت القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. لیلت القدر میں جو عبادت کیا، کیسے؟ ایمانا واحتسابا، وہ اس کا یقین ہے کہ میں عبادت کروں گا تو ہم کو انعامات ملیں گے. آج کم وقت ہم لوگوں کو یقین نہیں ہے. سچی بات تو یہ ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، یقین نہیں ہے نماز پہ کیا ملے گا. ہے یقین؟ نہیں ہے. صفیں سیدھی کرو، اس پہ کیا انعام ملے گا نہیں معلوم، یقین نہیں ہے. تلاوت کرو گے یہ ملے گا نہیں یقین ہے. شادی کرو گے عورت ملے گی یہ یقین ہے. صرف شب زفاف ہوگی یہ یقین ہے. چھہارا تقسیم ہوگا یہ یقین ہے. لیکن یہ یقین کیسا تھا صحابہ کا؟ یہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا ہے. حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے، انتقال ہو گیا ہے. یہ رو رہی ہیں، ان کا لڑکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اپنا بیٹا ہے، بچپن میں انتقال ہو گیا. ابراہیم نام ہے، ماریہ قبطیہ رو رہی ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دیتے ہوئے ماریہ قبطیہ سے فرمایا رضی اللہ عنہا کہ اگر تم چاہو تو میں دعا کر دیتا ہوں، اللہ میرے ابراہیم کو حور کی گود میں کھیلتا ہوا دکھا دے. حوریں ان کو اپنی گود میں کھلا رہی ہیں. ماریہ قبطیہ نے کیا جواب دیا؟ یا رسول اللہ، آپ نے کہہ دیا، مجھے اتنا یقین ہے کہ اگر میں دیکھ لوں تو مجھے اتنا یقین نہیں ہوگا، میری آنکھیں خطا کر سکتی ہیں، لیکن آپ نے جب کہہ دیا تو بس کنفرم ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو اہمیت اور فضائل بیان کیے ہیں، اس کا یقین کہ ہاں یہ ملے گا، اس کو بولتے احتساب. تو یہ تھوڑا سا دل دماغ میں حاصل کر لینا، ٹھیک ہے؟ فرائی کے لیے مسالہ لا کے رکھو گے اور گھر پہ بول دو گے تو انشاءاللہ فرائی ہی ملے گی، سالن نہیں بنے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو راتیں بتائی گئی ہیں، اس رات میں جاگیے بھی، آخری عشرہ ہے، قدر کر لیجئے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگائیے اور یہ دعا ضرور یاد کر لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ بڑی کچھ نہ مانگو، یہ دعا ضرور مانگنا. انشاءاللہ جس کی کیا لاٹری لگ گئی، جس کی لاٹری لگ گئی اس کی قسمت بن گئی. یہ وہ والی لاٹری نہیں ہے بھائی، دنیا والی جو جوا ہوا ہوتا ہے. بہرحال سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کر باتیں اور بھی بہت سارے کھینچوں گا تو 2 بجا دوں گا. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. معاف بھی کر دینا بھائی، تھوڑا سا میں وقت لے لیتا ہوں، کیا بتاؤں پھر. اور اچھی باتیں کوئی آپ انشاءاللہ ناراض تو ہوں گے نہیں، دین کی بات ہے، اچھی بات بتا رہا ہوں، آپ کے فائدے کے لیے نہیں بتاؤں گا، میرا کیا ہے. تو یہ آخری رات ہے، اس کی ضرور قدر کریے گا. آخری عشرہ ہے، گناہوں سے کم اپنے آپ کو بچا لیں. ایسا نہ ہو کہ جو آخری عشرہ ہو اور جہنم سے ہمیں آزادی نہ مل پائے، پھر تو سمجھ لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے ہمیں، ہے کہ نہیں. صدقہ فطر بھی اس مہینے میں رمضان المبارک میں اس سے پہلے ادا کیا جاتا ہے. صدقہ فطر بھی دے دیں. اب اس کے اوپر بیان ہو سکتا ہے آئندہ ہفتہ ہے. صدقہ فطر کی ایک آدمی کی مقدار 70 روپیہ ہے. اپنی طرف سے بھی، نابالغ اولاد کی طرف سے بھی. اس کے فضائل اور اہمیت انشاءاللہ آئندہ ہفتہ ہو سکتا ہے آپ کے سامنے آئے. ایک جمعہ بھی پڑے گا کہ جمعہ کو عید ہے. ہاں، اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سید ولد آدم خیر الانام